داخل ہوا، مسجد کے اندر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے بتا تو صحیح امام آئے ہیں یا نہیں، بتا تو صحیح امام کی خطاب ہوئی ہے یا نہیں، بتائیے تو صحیح امام نے مصطفیٰ کی حدیث سنایا ہے نہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اب لوگوں نے کہا کہ امام کی خطاب ہو گئی ہے، امام نے خطاب فرما لیا ہے، نبی کی حدیث سنا دیا ہے، کہا تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا اب اگلے جمعہ نبی کی حدیث سننا ہے تو ایک ہفتہ تمہیں رکنا ہوگا، اگلے جمعہ سننے کو ملے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اب وہ ایک آہ بھرتا ہے اور آہ بھر کے کہتا ہے کاش اگر میں اگلے جمعہ تک زندہ نہ رہ سکا تو کیا ہوگا؟ اگلے جمعہ تک اگر میں زندہ نہ رہ سکا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے دوستو اور بزرگوں، آہ کھینچتا ہے، گش کھا کے زمین پہ گرتا ہے، گشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے پانی کا چھڑکاؤ کیا، ہوش میں لایا، اور ہوش میں آنے کے بعد امام آئے، قریب آنے کے بعد کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں ملک سے آیا ہو، فلاں ملک سے آیا ہو۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مصطفیٰ کی حدیث سننے کے لیے آیا ہو، میں نے سنا ہے کہ تو ہر جمعہ کو نبی کی نئی حدیث سنایا کرتا ہے، وہی حدیث سننے کے لیے آیا ہو، مگر میرا نصیب دیکھیے، آنے کے بعد جیسے ہی میں مسجد میں پہنچا آپ جو ہے جمعہ کے خطاب سے فارغ ہو چکے تھے، اب ایک ہفتہ مجھ کو انتظار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہم نبی کی حدیث سنیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ شخص کہتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے اگر ایک ہفتے کے اندر میری موت ہو گئی تو پھر حال کیا ہوگا؟ امام جمعہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول کی صحابی، اگر عشق نبی لے کر کے آئے ہو تو یاد رکھنا اگر تمہاری موت ہو گئی تو کل میدان محشر میں جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا تو اس سب میں کھڑے کیے جاؤ گے جس سب میں مصطفیٰ کے صحابی کا حدیث سننے والا کھڑا ہوگا، نبی کی حدیث سننے والے کا صف لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ لوگ ہوتے تھے عاشق نبی جو نبی کی حدیث سننے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ آج ہمیں مفت میں سنایا جاتا ہے، آج ہمیں مفت میں بلایا جاتا ہے، پھر بھی ہم آنے کو تیار نہیں، پھر بھی ہم سننے کو تیار نہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا اپنے اندر ٹٹول کر کے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اپنے پرکھوں کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ لوگ لائٹن لے کر کے اس زمانے میں جب جو ہے میلاد اکبر سنایا جاتا تھا،